لیکن اس کا آغاز نماز مغربین جس وقت پڑھی جانے والی ہوگی اس کے وضو ہی سے تمام مستحب دعائیں وہ آپ کو کرنی کہ پوری رات مستحبات اس میں کوئی بھی ترک نہ کریں. حتیٰ کہ وضو کی جو مستحب دعائیں ہیں امام خمینی یہ کرتے تھے کہ پہلے سے ابھی مغرب کا وقت بھی نہیں آیا ہوتا تھا اور اس کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے. وضو کے وقت تمام جتنے بھی مستحبات ہیں وضو کے ان کو آپ انجام دیں اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ نماز مغربین کی تیاری کرنی ہے. افطار سے پہلے آپ نماز مغربین پڑھنی ہے آپ نے یا افطار کے بعد پڑھنی ہے آپ کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا. افطار کی جتنی بھی دعائیں ہیں کوشش کریں افطار کی جتنی دعائیں ہیں شب قدر میں خاص طور پر ساری دعائیں صرف اللہم لک صمت والی دعا نہیں بلکہ جتنی بھی افطار کی اور دعائیں ہیں وہ سب بھی تھوڑا سا 5 منٹ افطار تاخیر کر دیجئے لیکن افطار کی ساری مستحب دعاؤں کو پڑھیں. یہ موقع پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا. شب قدر سال میں صرف فقط ایک رات ہی کوئی شب قدر. پھر اس کے بعد اول وقت ہی میں نماز مغربین کو آپ پڑھ لیں کیونکہ اول وقت میں پڑھنے کا بھی جو ثواب اور فائدے ہیں وہ الگ ہیں اور شب قدر میں تو اور زیادہ فائدے ہوں گے. لوگ بالکل ہیوی قسم کی افطار کر کے انٹا غفیل ہو کے پڑ جاتے ہیں بستر کے اوپر لیٹ جاتے ہیں پھر وہ 9, 10, 11 بجے قریب جا کر نماز وغیرہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. نہیں اس رات محنت کرنے کی رات ہے. اس میں یہ آرام کو ایک طرف رکھ دیجئے. پورے سال آرام کے لیے راتیں پڑی ہوئی ہیں لیکن شب قدر آرام کی رات نہیں. تو اچھا نماز مغرب کو بھی کوشش کریں کہ پورے مستحبات کے ساتھ نماز مغربین کو پڑھیں. اذان بھی ہو اقامت بھی ہو تمام مستحب اذکار ہوں جتنے بھی تسبیحات ہوں جتنے بھی آپ اس کے بعد تعقیبات پڑھتی ہیں وہ ساری بھرپور قسم کی ایک نماز مغربین ہونی چاہیے. یعنی اس رات کو واقعی شب سیر و سلوک و عرفان قرار دینا ہے تو تمام مستحبات اس رات کو انجام دیے جائیں. اتنی اہمیت ہے ان مستحبات کی کہ آیت اللہ فہری جو ہے وہ نقل کرتے ہیں جو کہ یہ بھی بڑے عرفاء میں سے گزرے ہیں. فرماتے ہیں کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی ان کے ایک بہت ہی عابد و زاہد قسم کے ایک دوست تھے جن کا مرحوم حسین فاطمیہ قمی نام تھا. ان کے بہت دوست تو وہ فرماتے کہ میں جمکران گیا ہوا تھا اور بہت تھکا ہوا وہاں سے واپس آیا تو مجھے اطلاع ملی کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی حالت بہت خراب ہے. میں سیدھا ان کے گھر گیا. اگرچہ میں بہت تھکا ہوا تھا لیکن پھر بھی سیدھا ان کے گھر گیا. دیکھا کہ اپنے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. طبیعت بہت زیادہ خراب ہے لیکن میں نے دیکھا کہ انہوں نے خضاب لگایا ہوا ہے. بستر بیماری پر ہی لیٹے لیٹے ظہر اور عصر کی نماز کو پڑھنے کے لیے آمادہ ہیں اور اتنی شدید بیماری کے باوجود وہ تمام مستحبات کے اوپر عمل کر رہے ہیں ظہر و عصر کی نماز پڑھنے کے لیے. انہوں نے بہت مشکل کے ساتھ ان کے حلق سے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی لیکن انہوں نے اذان بھی دی اقامت بھی کہی اور بستر پہ لیٹے لیٹے اس کے بعد تکبیرات افتتاحیہ پڑھی. دیکھیے مستحبات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. تکبیرات افتتاحیہ جو ہے وہ پڑھی اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ابھی تکبیرۃ الاحرام کہہ ہی رہے تھے کہ جواد ملکی تبریزی کی روح مقدس بدن اقدس سے عالم قدس کی طرف پرواز کر گئی. پہلی تکبیرۃ الاحرام جو اسی وقت جواد ملکی تبریزی کی روح نے پرواز کی جس وقت انہوں نے تکبیرۃ الاحرام کہی. تو آپ نے دیکھا کہ کوشش کرے کہ انسان تمام مستحبات کے ساتھ اس رات کو نماز پڑھے کہ آخری اس کا لازمہ بنے گا کہ تمام مستحبات کو انسان مرتے وقت بھی اس کو یہ نیکیاں کرنے کی توفیق اس کو حاصل رہے گی بشرطے کہ وہ عام زندگی کے اندر بھی اس سلسلے کو جاری رکھے مستحبات وغیرہ کی پابندی کرے اور خاص طور پہ اس شب کے اندر تو علی الخصوص. آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی ان کا بھی کتنی دفعہ تذکر آ چکا ہے کہ اتنی عبادتیں اتنے علم اتنے مجاہدے اتنی ریاضات اتنی زیارات حتیٰ کہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اعتکاف کے اندر بہت زیادہ بیٹھا کرتے تھے مراقبے بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور بہت بڑے ایک روحانی علمی مقام انہوں نے حاصل کیا تھا. یہ خود فرماتے ہیں کہ ان تمام ریاضتوں کے باوجود میں نے یہ روحانی مقام یہ جو روحانیت حاصل کی ہے اس کی 2 وجوہات. ایک وجہ تو ابھی آگے چل کر آئے گی لیکن ایک وجہ بھی بتاتا ہوں. وہ یہ فرماتے تھے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے اخلاص نیت سے سادات کرام اور ذریت حضرت زہرا کی خدمت.
میں نے اس سے مقام کو حاصل کیا ہے۔ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی امام خمینی کے بھی عرفانیات کے اساتذہ کے اندر سے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے مقام حاصل کیا ہے یہ اخلاص نیت سے سادات کرام کی خدمت کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ یہ رات اس لحاظ سے حضرت زہرا کی رات بھی ہے، حقیقت شب قدر تو حضرت زہرا ہی ہیں، تو ان کی اولاد کی خدمت کا اس رات کوئی عنوان ہو جائے۔ سادات کی مالی مدد، کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو کہ اس رات کے لیے کوشش کر کے رکھتے ہیں کہ اسی رات ہی سادات کرام تک ان کی مالی مدد ہو جائے، اسی رات میں خاص طور پر عام زندگی میں بھی اس کو فراموش نہیں کرنا ہے کہ صرف ایک رات ہی کے اندر 150 روپے کسی سادات کو یا آٹے کی تھیلی پکڑا کے سوچیں کہ بس اب ہم نے ضروریت حضرت زہرا کا حق ادا کر دیا، اور صرف مالیات کی حد تک یہ معاملہ نہیں، ان کی علمی مدد کرنا، ان کو یہ تمام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، ان کو یہ تمام چیزیں سہولیات پہنچانا، ان کی آخرت کی بھی تو انسان فکر کرے۔ سادات کرام کی آخرت سے مرادی کہ بدعمالیوں کے اندر اگر گھرے ہوئے ہیں تو ان کو اس سے نکالنے کی صحیح اور کوشش کرنا کہ کسی بھی قسم کے عذاب کا شکار جو ہے وہ مرنے کے بعد نہ ہو۔ تو تمام اس امداد کے اندر جو خدمت ہے، جب یہ نہیں کہا کہ صرف میں مالی خدمت کرتا تھا، بلکہ کہا تھا ضروریت حضرت زہرا کی اخلاص کے ساتھ خدمت میں نے کی، اس کے اندر یہ تمام چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ اخلاص کے ساتھ یہ خدمت نہ کرتا تو شاید میرے تمام اعمال بے جان اور بے روح رہ جاتے، اور میں اس مقام کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ سادات کرام اپنے اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتے، کہ لوگ فقط ان کی خدمت کر کے اتنے بڑے مقام کو حاصل کر رہے ہیں، اور وہ اپنے بدعمالیوں سے کس طرف جا رہے ہیں۔ میں سب سادات کی بات نہیں کر رہا، لیکن اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور ان کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے آتی ہیں، تو لوگ ان کی خدمت سے اتنے بڑے مقام حاصل کر رہے ہیں، ان سادات کو نہیں پتا کہ ہمارا کتنا مقام اور مرتبہ۔ اور اس حد تک کہ شیخ حسن علی نخودکی اس مستحبات وغیرہ کی اس حد تک پابندی کے حوالے سے میں ذکر کر رہا تھا کہ ان کے خود ایک حسن علی نخودکی کے ایک طبیب تھے، ڈاکٹر شیخ حسن علی خان عاملی، یعنی خود ڈاکٹر تھے، ان کے انڈر ٹریٹمنٹ رہتے تھے وہ، تو ان کو خاص طور پر بلا کر شیخ حسن علی نخودکی نے یہ وصیت کی تھی کہ حالت احتضار میں تم میرے یہ سارے اعمال کروانا، یعنی جب میرا احتضار کی حالت آ جائے تو یہ سارے مستحبات اس کو انجام دینا، مجھے قبلہ رخ کرنا جو کہ واجبات میں سے ہے، تمام جتنے بھی آداب میت ہیں یہ سارے تم میرے انجام دلوانا۔ اور ایک عالم تھے سید مرتضی روئنتن کے نام سے، ان سے کہا تھا کہ تم ہفتے کی صبح کو میرے پاس آنا، اور میرے مرنے کے بعد میرے سرہانے بیٹھ کر 1 گھنٹہ تلاوت قرآن کرنا۔ باقاعدہ پوری اپنی موت کی ایسی پلاننگ یہ انسان اپنی زندگی میں بھی کر کے رکھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اپنی موت کا وقت ہی پتا ہو۔ بہت سے علماء اور رفا بہرحال اس حقیقت تک کو پا جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہفتے کی صبح کو آ جانا، میرا انتقال ہو چکا ہوگا، اور اس کے بعد میرے سرہانے بیٹھ کر 1 گھنٹہ تلاوت قرآن کرنی۔ تو وہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی فرماتے ہیں کہ انتقال، یعنی لوگ بیان فرماتے ہیں کہ انتقال سے 1 دن پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آج شب میں نے خواب میں شیخ عباس قمی کو دیکھا، صاحب مفاتیح الجنان، کہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم جلد آ جاؤ، عالم برزخ میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ اور وہ سمجھ گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ہسپتال کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھا، ایم ایس جس کو کہتے ہیں، اس کو بلایا اور کہا کہ میری موت کا وقت نزدیک آ گیا ہے، میرے انتقال کے بعد یہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ اژدہام ہو جائے گا، یہاں کے اسٹاف کو بھی بہت مشکل ہوگی، یہاں کے مریضوں کو بھی بہت تکلیف ہوگی، تو تم مجھے ہسپتال سے گھر منتقل کر دو۔ لوگوں کا بھی اتنا خیال کہ ورنہ انسان جو قریب المرگ ہو اس کو اس بات کی کیا پرواہ، مثلا وہ تو اپنا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی جان بچ جائے وغیرہ، نہیں، کہ میرے مرنے کے بعد یہاں کے لوگوں کو بہت مشکل پیش آئے گی، مریضوں کو اور اسٹاف کو بھی، لوگ اتنے جمع ہو جائیں گے، لہٰذا مجھے اس سے پہلے ہی تم گھر منتقل کر دو۔ تو آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی کی پوری زندگی اسی طریقے سے مستحبات سے عبارت تھی۔ تو آج کی رات خاص طور پر مستحبات کی رات ہے، اور ویسے تو دیکھیے انسان مستحبات کے متعلق شریعت نے بہت زیادہ سختی نہیں کی ہے، لیکن اس رات میں اپنے اوپر سختی ضرور کرنی۔ ویسے تو کہا ہے کہ نہیں سختی مت کرو اپنے اوپر، مستحبات کو دل نہ چاہ رہا ہو تو ترک کر دو،
لیکن اس شب قدر کے اندر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مارنا پڑے، نیند آ رہی ہو، تھکن ہو رہی ہو، لیٹنے کو دل چاہ رہا ہو، یہ سب چیزیں آپ کو نہیں کرنی. اور دیکھیے یہ اتنی، اس بات کی اتنی اہمیت، اسلام دیکھیے اس بات کی اتنی پرواہ کرتا ہے بہرحال کہ اگر کسی کا دل نہیں چاہ رہا تو زبردستی تھوپتا نہیں ہے اس کے اوپر. جیسے کہ ملتا ہے نا کہ آیت اللہ علی آغا قاضی کے متعلق ہی جب انہوں نے ایک دستور العمل دیا تھا آیت اللہ سید محمد حسن الہی طباطبائی کو، علماء اپنے لیے دستور العمل لکھواتے تھے کہ ہم کس طرح سے عمل کریں کیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو میں دستور العمل تمہیں دے رہا ہوں. یہ پھر اس کے بعد جب وہ بزرگی کی طرف چلے گئے تھے آیت اللہ حسن الہی طباطبائی، ان کی تصویر، تو کہا کہ دیکھو تم یہ اس پر خود بھی عمل کر سکتے ہو اور دوسروں کو بھی یہ دستور العمل دے سکتے ہو، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ جس کسی کو بھی یہ دو، جب تک طلب صادق نہ دیکھو اس وقت تک یہ دستور العمل کسی کو نہ دینا. یعنی اس میں سچی تڑپ پائی جائے کہ ہاں میں بدلنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو میں عمل کرنا چاہتا ہوں. یہ نہ ہو کہ مثلا غلط مقاصد کے لیے دستور العمل مانگا جا رہا ہو کہ میں یہ چیزیں کچھ کرامتیں حاصل کر لوں، تو مثلا دنیا کو کمانے کا اس کا خیال ہو، یا اس کا دل نہیں چاہ رہا ہو، زبردستی آپ لوگوں کو دستور العمل بیان کر رہے ہوں. فرماتے تھے کہ نہیں، یہ نہ کیا جائے. جس طرح کہا دیکھتے ہیں نا کہ مجالس کے اندر فری کتابیں بھی تبرک کے طور پر ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں کوئی چیز، تو لوگ اکثر جیسے دعاؤں کی، تو اکثر لوگ اتنی غیر اہم اس کو سمجھتے، طلب صادق نہیں پائی جاتی، زبردستی پکڑائی جا رہی ہے ان کو. اکثر لوگ وہیں مساجد کے اندر ادھر ادھر کونوں کے اندر رکھ کے چلے جاتے ہیں، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ اس کو تبرک کے طور پر چیز دی گئی ہے. تو فرماتے تھے، بلکہ ایک چیز اور بھی کہتے تھے کہ ازائے اسرار حرام است، یہ زیر اس کے اندر غلط لگا ہوا ہے، یعنی فرماتے تھے کہ جو رازوں کا ظاہر کرنا یہ ایک لحاظ سے حرام ہے. یعنی جن کے اندر طلب صادق نہیں پائی جاتی تو آپ ان کو بے احترامی نہ کروائیں یہ چیزیں دے کر ان کو. تو یہ بہرحال یہ جو رات ہے اس بات کا اس میں خیال کرنا ہے کہ ہر شخص کو، اکثر یہ مقام پہ یہ بھی دیکھا گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی بہت زیادہ زبردستی کر کے ان سے عمل، بچوں پہ اتنی زیادہ سختی کی ضرورت نہیں. دیکھیے دیکھا ہوگا آپ نے ڈاکٹر حضرات کو بھی کہ وہ ہر دوا ہر مرض کے افراد کے اعتبار سے اس کی ڈوز بھی الگ ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن بھی مریض کی دیکھی جاتی ہے، باڈی ویٹ کے اعتبار سے بھی دوائیں جو ہے وہ دی جاتی ہیں. تو ہر ایک کو ایک طرح سے وہ نہیں ہونا چاہیے. بہت سے بچوں کو کچھ وقت کے لیے جگائیں، پھر سونے دیں، کچھ عمل کروائیں، کچھ ریلیکس کر دیں، بڑی دعاؤں کی طرف نہ لے جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ان سے کروا لیں، ان کا آپ کو اس لحاظ سے خیال کرنا ہے. تو بہرحال اذکار، لیکن اپنے اوپر سختی کریں، اپنے تو ایک ایک لمحے سے کشید کریں. تو خاص طور پر علماء فرماتے ہیں اس رات جب آپ تھوڑا سا لیٹ بھی جائیں، تھکن بھی اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہو، تو ہلکے پھلکے طریقے سے آپ کم سے کم جس وقت آرام بھی کر رہے ہیں اس وقت بھی اذکار الہی زبان کے اوپر جاری رہیں شب قدر میں. خاص طور پر جو اذکار کا جو سردار ہے، جس کو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، کہتے ہیں اس کو تو ہونٹوں کی معمولی سی حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کلمے کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو بہت اس میں ہونٹوں کی حرکت کی بھی ضرورت نہیں. یعنی مرتا ہوا شخص کے لیے بھی سہولت پروردگار نے رکھی ہے کہ جو مرتا ہوا شخص ہونٹوں کو حرکت دینے کے بھی قابل نہیں ہوتا ہے، تاکہ اس کے لیے بھی اس کلمے کو انتہائی آسان بنا دیا جائے کہ جو حرکت بھی ہونٹوں کو نہیں دے سکتا وہ بھی مرتے وقت کم سے کم اس کلمے کو ادا کر دے. تو پوری کوشش کرنی ہے کہ اس پوری رات آپ کو جاگنا ہے، پوری رات جاگنا ہے. ایک منٹ کو بھی اس کے اندر کوشش کریں کہ آپ نہ سوئیں. اور جب یہ رات پوری جاگ کر آپ گزار لیا آپ نے، تو آیت اللہ شاہ آبادی یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کو شب قدر پوری رات جاگنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ حضرت زہرا پر درود بھیجے. اور اس شب قدر سے ایک پیغام بھی لینا ہے. عام زندگی میں بھی کوشش یہ کریں کہ عبادت کے لیے کوئی ایک حصہ رات کا ضرور جاگ کر گزاریں، چاہے 10 منٹ کا صحیح، 15 منٹ کا صحیح، واجب نماز سے ہٹ کر آدھی رات. ویسے تو لوگ آج کل ویسے ہی 2-2 3-3 بجے سوتے ہیں یا صبح کے قریب جا کر سوتے ہیں، تو کم سے کم اس رات کا کوئی حصہ عبادت کا ضرور اپنے لیے قرار دے دیں. عرفاء یہ فرماتے ہیں کہ جو سحر خیزی ہے، اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، سحر خیزی کے معنی یہ نہیں کہ جس وقت سورج وغیرہ نکل جائے یا سورج نکلنے سے پہلے کا ٹائم،
وہ تو بین الطلوعین کہلاتا ہے، وہ بھی بہت افضل وقت ہے. لیکن سحر خیزی اصلاً علماء کہتے ہیں کہ تقریباً نماز فجر سے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا سے پہلے کا وقت ہے. یہ بہت ہی سیر و سلوک اور عرفان کے لحاظ سے جو بڑے مقامات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس موقع پر اٹھ کر سحر خیزی کرتے ہوئے اور عبادت خدا کو اگر انجام دیں تو وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں سحر خیزی بین الطلوعین سے بھی افضل ہے. بین الطلوعین یعنی صبح صادق سے لے کر جب سورج نکلتا ہے اس کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ بہت اپنے عرفان کو اور اپنے مقامات روحانی کو بلند کرنے کے لیے اس موقع سے بہت زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے. لیکن فرماتے ہیں سحر خیزی بین الطلوعین سے بھی افضل ہے کہ جو اس سے پہلے ہوتی. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ فسق و فجور ٹی وی دیکھتے ہوئے سارے وہ جو ہے اس ٹائم کو بھی گزارا جاتا ہے. اچھا، اس پوری رات میں خاص طور پر ایک نقطہ ہرگز فراموش نہ کریں. یہ بہت آپ کو اس رات میں خصوصیت کے ساتھ ایک تاکید ہے کہ اس پوری رات میں ایک بھی گناہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی. اتنی اپنے مواظبت آپ کو کرنی ہے، اتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اتنا اپنے آپ کو بیلنس کر کے چلنا ہے کہ ایک بھی ایک غیبت کان سے نہ ٹکرائے. کوشش کریں کہ جس طرح لوگ گھروں میں گل مل کے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس جگہ پہ تو ہرگز نہ جائیں. کوئی نہ کوئی غیبت کرنی پڑ جائے گی یا سننی پڑ جائے گی اور آپ دفاع نہیں کر سکیں گے، گناہ لکھا جائے گا. ایک گناہ بھی اس رات کو نہیں ہونا چاہیے. اس لحاظ سے آپ سوچ سکتی ہیں کہ ٹی وی وغیرہ اس میں کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. ایک حرام نگاہ، کوئی ایک حرام کلمہ، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا نامناسب منظر اس کے اندر اگر آپ نے آنکھوں سے گزر گیا آپ کی اور اس میں آپ نے توجہ دے دی تو پوری رات کی عبادت ضائع ہو سکتی. یہاں تو رمضانوں کے اندر یہ حال ہو گیا کہ باقاعدہ سینماؤں کے اوپر یہ چیز لکھی گئی، جشن عید میلاد النبی خوشی میں 4 شوز ہوں گے مثلا، پہلے سے بھی زیادہ خوشی کے اندر ہونے لگا. تو بہرحال یہ تو معاشرے کی یہ صورتحال ہو گئی. اور خود شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی کہ اگر روزے دار کے مثلا یہی اعضاء و جوارے یہ اگر روزے سے نہ ہوں اور ان سے مثلا نافرمانی پروردگار ہوتی رہے تو پھر اس کے روزے کا فائدہ کیا ہوگا. اسی طریقے سے شب قدر کے لیے بھی کہ اس کی شب قدر کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر کوئی اس میں ایک گناہ بھی کسی نے کر لیا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسن علی نقودکی اصفہانی یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی 40 روز تک بھی ریاضتیں انجام دیتا رہے اور 1 سیکنڈ کو بھی اس میں نمازوں کو اور عبادات کو ترک نہ کرے، لیکن ایک نماز فجر ان 40 دنوں میں فقط ایک دفعہ نماز فجر قضا کر دے تو 40 دن کے اعمال ہباء منصورہ ہو جائیں گے. ریت کے ذرے جس طریقے سے اڑا کے رکھ دیتے ہیں نا اس کو، اس کی مانند بکھر کے رہ جائیں گے، اتنے ضائع ہو جائیں گے اعمال اگر اس نے 40 روز تک مسلسل 1 سیکنڈ کو بھی ناغہ نہیں کی، عبادتیں انجام دی اور فقط 1 دن کی نماز فجر قضا کر دی. خود فرماتے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں 1 دفعہ نماز فجر قضا کی تھی، اس کی پاداش میں اگلے دن میرا بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. اور وہ فرماتے تھے کہ اگر ایک رات کو بھی کبھی سمجھانے کے لیے اس قسم کی باتیں ہوتی کہ اگر ایک رات بھی میں نماز شب کو قضا کر دوں تو اگلے دن انتظار کرتا ہوں مصیبتوں کے آنے کا کہ جو میں نے کل نماز شب قضا کی ہے آج اب دیکھیں کون سی مصیبت آتی ہے، اب دیکھیں کون سی مصیبت آتی. وہ فرماتے تھے کہ ایک بھی انسان اگر مکروہ کام کو انجام دے تو اس کی روح تنزلی کا شکار ہو جاتی، یعنی وہ نیچے کی طرف تیزی کے ساتھ سفر شروع کر دیتا ہے. تو حرام کا سوچیے کتنا زیادہ اثر ہوگا. وہ کہتے تھے ایک مستحب کے اعمال انجام دینے کے بعد روح کو جو ترقی ملتی ہے اس کو سوچا نہیں جا سکتا، تو سوچیے واجبات پر عمل آپ کی روح کو کہاں پر لے جائے گا. تو تنزلی جو ہے کہ تمام مکروہات سے انسان اپنے آپ کو بچائے، حرام سے، خاص طور پر شب قدر میں ایک گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور شب قدر اس کی ایک برکت پھر ایسی ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس رات کو آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور ایک گناہ بھی نہیں ہوا تو اس کے اندر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ زندگی پورے سال پر یہ آپ کا یہ عمل محیط ہو جائے اور ایسے فرشتے خلق ہو جائیں کہ آپ کو کسی گناہ کی طرف جانے ہی نہ دیں. روایات میں ہے کہ فرشتے بعض اوقات خلق ہو جاتے ہیں اور اس کو ہاتھ پکڑ کر اس کا جو ہے وہ گناہوں سے روکتے ہیں اس کو.
تو اس قسم کی کوئی صورتحال اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ کتنے دیکھیے ایسی چیزیں ہیں. حذیفہ یمانی فرماتے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کی نیکیاں پہاڑ کی مانند دکھائی دیں گی، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو غبار بنا کے اڑا دے گا. پھر انہیں دوزخ بھیجا جائے گا. اس وقت سلمان فارسی اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول ذرا وضاحت فرمائیے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تہجد گزار تھے، لیکن عیب یہ تھا کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی حرام کام کرنے کا موقع آتا تھا تو فوراً اس میں کود پڑتے تھے اور اس کا ارتکاب کر لیتے تھے. تو یعنی ہمارے سامنے کوئی موقع پیش آیا، فوراً ہم نے ارتکاب کر لیا، کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہے. ہاں عبادت بھی انجام دے رہے ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں. جیسے کہ آج کل ٹی وی یہی کام کر گئے، نمازیں بھی پڑھیے، گانے بھی سن لیں، نمازیں پڑھ لیے، ڈانس بھی کر لیں، نمازیں بھی پڑھ لیں، قوالیاں بھی مثلا پڑھتے رہیں وغیرہ. تو یہ سب چیزیں کیا ہوگا کہ ایک ایسی چیز ہو گئی کہ اسلام اور گناہ کو آپس میں ملا کر چلیں. یہی دین اور دنیا کی اسی کے اندر فلاح ہے کہ دونوں چیزیں اس طرح سے ساتھ ہو، گناہ بھی ہوتے جائیں اور نیکیاں بھی. یہ میڈیا کا تو اسلام ہو سکتا ہے لیکن بہرحال اللہ کے رسول کا اسلام یہ نہیں. فرماتے ہیں کہ ان کی نیکیوں کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا. تو یہی اس رات کے اندر بھی خطرہ پایا جا رہا ہے کہ اس رات خوب عبادتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک گناہ بھی ہوا تو ساری نیکیاں اڑا کے رکھ دی جائیں گی اور اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اچھا، اب ایک چیز اور بھی ہے کہ کیسے بچائیں اس کو کہ اللہ ہم سے اس رات کی طفیل، خاص طور پر رمضان کی، ویسے تو ہر رات اس دعا کو پڑھنا ہے، لیکن روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص بھی رمضان میں ہر واجب نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے گا، اللہ اس کے قیامت تک کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور والی جو دعا ہے، تو یہ بھی اس شب قدر کے اندر خاص طور پر تاکہ آئندہ کے لیے بھی گناہوں سے حفاظت ہو جائے. شب قدر میں صرف خالی گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچانے کے اگلے دن سے پھر شروع کر دیں گے، نہیں، آئندہ زندگی میں بھی گناہوں سے مکمل حفاظت ہو جائے گی. تو دعاؤں کا سہارا ہے اس کے لیے. اور گناہوں سے حفاظت توفیق کے لیے ایک کام آیت اللہ تقی بہجت نے بتایا، وہ بھی انجام دیں کہ مکہ، مدینہ، نجف، کربلا، سامرہ، کاظمین، مشہد، قم میں مدفون ہستیوں کو ایک سورہ الحمد اور کوئی سورہ ہدیہ کیے جائے تو اس عمل سے گناہوں سے حفاظت اور توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. ایک سورہ الحمد اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورہ، وہ ان مقدس جگہوں پہ مدفون جو ہستیاں ہیں ان کو آپ ہدیہ کریں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، گناہوں سے حفاظت ہوگی اور توبہ کی توفیق نصیب ہوگی. بہترین عمل ہے اس رات کو کرنے کے حوالے سے تاکہ آئندہ زندگی میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جا سکے اور فقط اس رات کی حد تک محدود نہ ہوا جائے کہ اس رات کو کوئی گناہ نہ ہو بلکہ آئندہ زندگی میں بھی نہ ہو. ایک چیز اور بھی علماء نے اس کی تاکید کی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے اتنی عظیم رات آپ کو مل رہی ہے، اس پر پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. تو اس عظیم رات کے ملنے پر ایک طویل سجدہ شکر انجام دیں. شب سیر سلوک اور عرفان بغیر سجدے کے کیسے حاصل ہو سکتی؟ اس رات ایک طویل سجدہ شکر جو انجام دیں. دیکھیے ویسے تو علماء فرماتے ہیں سارے آئمہ کے جو سجدے ہیں وہ سب بندگی کے ارکان میں سے ہیں اور سبھی کے سجدے ایسے ہیں، لیکن خاص طور پر سجدہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک طویل سجدہ انجام دے جس کے اندر اس دعا کو پڑھے، عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، کہ تیرے اس بندے کے گناہ بہت عظیم ہیں پروردگار، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن تو اس بندے کو بخش دے اور تیری بخشش کتنی حسین ہے. تو فرماتے ایک طویل سجدہ شکر انجام دیں اور کوشش کریں کہ اس دعا کو بھی اگر اس کے اندر پڑھ لیں. اور علماء ایک چیز اس دعا کے علاوہ ایک ذکر کو اور فرماتے ہیں اور وہ ہے ذکر یونسیہ کو. جتنا بھی ہو سکے ذکر یونسیہ بھی اس طویل سجدے کے اندر ہی انجام دے لیں، اور خاص طور پر یہ طویل سجدہ نماز عشاء کے بعد انجام دیا جائے. اور یقیناً انسان پہلے تو مغربین کی نماز ہی پڑھے گا، پھر دعا اور اذکار اور دیگر عبادات کی طرف جائے گا. تو طویل سجدہ شکر
اور اس کے اندر اگر جب سجدے شکر کرنے ہی جا رہے ہیں تو کیوں نہ اس سجدے کو اختیار کر لیں جس کا پہلے بھی تذکرہ ہوا، جس کو کرنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم اس مقام تک پہنچے تھے، جو آیت اللہ عبد الکریم کشمیری نے بیان کیا تھا کہ سجدے میں پیشانی رکھ کر 3 دفعہ کہیں الحمدللہ، پھر پیشانی کا دایاں حصہ رکھیں اور کہیں 3 مرتبہ کہیں شکرن للہ، پھر پیشانی کا بایاں حصہ رکھیں اور 3 دفعہ کہیں استغفر اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ سجدہ ہے جس کو مسلسل انجام دینے سے وہ خلیل خدا کے درجے تک حضرت ابراہیم پہنچے تھے۔ تو سجدہ شکر انجام دیں، اور اس وجہ سے بھی دیکھیے سجدہ شکر کرنا ہے کہ رات آپ کو مل گئی ہے۔ کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال تک ہم آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور اس شب قدر کے آنے سے پہلے پہلے وہ قبرستانوں میں جا کر دفن ہو چکے، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کی رضوان الہی کو پا گئے، لیکن آپ کے پاس اور زیادہ وقت آ گیا ہے، آپ زیادہ فیضیاب ہو سکتے ہیں، زیادہ اللہ کی اس نعمتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس کی عبادات وغیرہ سے، اور اپنے مقام اور مرتبے کو مزید بڑھانے کی ہمارے پاس گنجائش ہے۔ اور جب یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس رات کو جب یہ طویل سجدہ شکر آپ انجام دیں گے تو لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرو گے تو اس میں مزید اضافہ ہوگا، تو خود بخود اس بات کا لازمہ یہ چیز بنے گی کہ آپ کو اگلی شب قدر حاصل ہو جائے گی، اس میں اضافہ ہوگا۔ جب آپ نے اس شب قدر کے حاصل ہونے کے لیے سجدہ شکر انجام دیا ہے تو انشاءاللہ آئندہ زندگی کی بہت ساری شب قدریں آپ کو ملیں گی۔ اس طرح انسان اپنی ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن کرواتا چلا جائے اپنی زندگی میں بھی، وہ بھی ایک طریقہ یہ ہے۔ تو ملا حسین قلی حمدانی جن کا بھی تذکرہ آ رہا تھا، تو ان کے انتقال کے بعد ان کے گھر والوں نے بھی، لوگوں نے آ کر ان کے گھر والوں سے دریافت کیا کہ زیادہ تر اوقات میں اکثر لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ ذرا پوچھیں کہ کیا کرتے تھے گھر میں، یعنی اتنے بڑے مقام اور مرتبے کو حاصل کیا، تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ زیادہ تر ہم شیخ حسین قلی حمدانی کو ہم سجدے کی حالت ہی میں پاتے تھے، اتنے زیادہ سجدے کرتے تھے، تو کم سے کم اس میں ایک طویل سجدہ ہی انجام دے لیا جائے۔ اچھا، اب اس میں اس شب قدر کے اندر 3 سورے کی بڑی تاکید ہے۔ سورہ روم پڑھی جائے گی، سورہ عنکبوت پڑھی جائے گی، اور سورہ حامیم دخان، جس سورہ دخان کہتے ہیں، وہ پڑھی جائے گی۔ یہ مکمل ادب اور احترام کے ساتھ پڑھنا ہے، بہت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں قرآن میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ آداب کے خلاف ہے، لیکن بہرحال ہم زیادہ اس لحاظ سے اس کو وہ کرنا کہ پورے اتنے اہتمام کے ساتھ ہر دفعہ انسان تلاوت قرآن کرنے کو کہا جائے تو ایسا نہ ہو کہ تلاوت قرآن ہی گھبرا کر چھوڑ دے۔ تو جس طرح سے بھی ہو تلاوت قرآن کر لو، چلتے پھرتے کر لو، لیٹے لیٹے کر لو، کرتے رہو۔ لیکن اس رات کو جب یہ سورہ آپ پڑھیں اور جو تلاوت قرآن کریں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ خاص طور پر آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھیں تاکہ مکمل فائدے آپ کو اس میں حاصل ہوں۔ جیسے کہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے تھے، خاص طور پہ کہتے تھے کہ 1000 مرتبہ سورہ قدر کا پڑھنا بہت ہی معنویت کے لیے اور روحانیت کے لیے بہت مفید ہے اس رات۔ اگر کوئی شخص جیسے بزرگ افراد ہیں، ان کو آپ اس پہ لگا سکتے ہیں، جو اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے، وہ ایک تسبیح لے کے کم سے کم سورہ قدر ہی پڑھتے رہیں، اور جتنے بھی ہو سکے، جو 1000 کا عدد نہ مکمل کر سکے، جتنا بھی پڑھ سکے سورہ قدر پڑھ لے۔ تو اسی طریقے سے کچھ علماء تو ایسے گزرے ہیں، جیسے آیت اللہ شیخ محمد حسین کمپانی، روزانہ 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھتے تھے روز۔ جب بھی تو دیکھیے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا۔ تو اب کسی نے شیخ عبد الکریم کشمیری سے پوچھا، نہیں سید عبد الکریم کشمیری سے، کہ آپ نے بتایا تھا کہ 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے، تو میں نے 1000 دفعہ سورہ قدر پڑھی ہے، لیکن میں نے دیکھا کوئی اثر ہی مرتب نہیں ہوا، اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے آداب کا خیال کیا تھا، یہ چلتے پھرتے سورہ قدر پڑھی تھی 1000 مرتبہ؟ کہا کہ نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جا رہے ہیں اس طرح سے پڑھی تھی۔ کہا جبھی اثر مرتب نہیں ہوا۔ شب قدر میں خاص طور پر آپ پورے آداب کی رعایت کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھیں، تلاوت قرآن کرتے وقت یہ 3 سورے بھی خاص طور پر پڑھیں گی، یہ مکمل ادب اور احترام کے ساتھ پڑھیں گی تو فائدے اور زیادہ ملیں گے۔ جیسے خود ایک دفعہ شیخ سید عبد الکریم کشمیری کے پاس ایک عالم آئے اور اپنی بیوی کے سلسلے میں
بڑی شکایت کی کہ اس نے دیکھیں علماء کی بیویاں بھی اس قسم کی آ جاتی ہیں، اور بہت سی عورتوں کے شوہر بھی بہت خراب ان کو مل جاتے ہیں، کہ اتنا زیادہ مجھے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے کہ اپنی پریشانی کی شکایت لے کر عبد الکریم کشمیری کے پاس آئے کہ مجھے حل بتائیے کہ میں کیا کروں۔ دیکھیے کسی شخص نے ایک دفعہ وہ کہا تھا نا کہ بوتل کا جن کسی کو مل گیا تھا، اور اس نے بوتل کے جن سے فرمائش کی کہ کچھ ایسا کرو کہ ہر عورت اپنے شوہر کا احترام کرنے لگے اور بہت اچھے طریقے سے پیش آئے۔ تو بوتل کا جن دوبارہ بوتل میں جا کے بیٹھ گیا اور کہا چچا میاں ذرا کارک اوپر سے کس کے لگانا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ناممکن چیز تو مجھے کام بتا رہا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال آئے وہ کہنے کہ میں کیا کروں، مجھے تو کوئی طریقہ بتائیے۔ کہا کہ تم گھر میں بہت زیادہ تلاوت قرآن کرو تو یہ گھریلو جھگڑے سارے ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیے گھریلو جھگڑے کا ایک بہت بڑا یہ بھی ہے کہ گھروں میں تلاوت قرآن ختم ہو گئی۔ ان عالم نے کہا کہ واقعی آپ نے صحیح فرمایا، ان روزانہ کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے گزشتہ 2 سال سے میں گھر میں ایک دفعہ بھی تلاوت قرآن نہیں کر سکا تھا۔ تو گھروں میں خالی صرف یہ نہیں کہ تلاوت قرآن بھی اگر آپ کو کرنی ہے تو صرف اس رات کی حد تک کرنی ہے، نہیں، اس کا ایک اس کو پورے سال پر بھی محیط کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ مجتبہ لنکرانی وہ خود فرماتے تھے کہ آخری عمر میں بہت زیادہ قرآن پڑھنے لگے تھے، انتقال سے پہلے بہت ہر وقت قرآن پڑھتے نظر آتے تھے، اور فرماتے تھے کاش بہت سی کتابوں کو جوانی میں پڑھنے سے بہتر تھا میں قرآن کے اوپر ہی وقت لگاتا۔ ہم دیکھیے بہت سارے جب علوم حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ ایسی علوم کی طرف بھی چلے جاتے ہیں جو اتنے فائدے مند نہیں ہوتے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ امام خمینی نے نسخہ کیمیا جن شیخ حسن علی نخودگی اصفہانی سے حاصل کیا تھا، جن کا کئی دفعہ تذکر آ چکا ہے۔ ایک طریقہ تو سادات کرام کی خدمت کا انہوں نے بتایا تھا جس سے انہوں نے اس عظیم مقام کو حاصل کیا۔ دوسرا طریقہ جو میں نے کہا تھا آگے چل کے بتاؤں گا وہ یہ طریقہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مشہد کے قیام میں 4 سال تک میں نے مسلسل روزانہ شب سے قرآن کی تلاوت شروع کرتا تھا اور صبح تک پورا قرآن ختم کر لیتا تھا، اور اس قرآن کو ختم کرنے کے بعد روزانہ 4 سال تک روزانہ ایک قرآن ختم کر کے اس کو ہدیہ کرتا تھا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں۔ روزانہ ایک قرآن ختم کر کے سوچ سکتے ہیں آپ کہ کتنا زیادہ مشکل کام ہے۔ رات میں قرآن شروع کرتے تھے، صبح تک ختم کرتے تھے اور اس کو خدمت امام رضا میں ہدیہ کرتے تھے، اور اس عمل کو مسلسل 4 سال تک انجام دیا ہے، یعنی 1440 قرآن، یعنی تقریباً 1500 قرآن تو امام رضا کی خدمت میں ثواب کے طور پر ہدیہ کے طور پر پیش کی۔ دیکھیے ایسے تو مقامات حاصل نہیں ہو جاتے نا۔ محنت ہم یہاں شب قدر میں محنت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور راہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 10 دفعہ پڑھنے کے بجائے 1 دفعہ ہی پڑھ لیں، اور لعن جو ہے 100 دفعہ کے بجائے 1 دفعہ ہی پڑھ لیں، ہر وقت شارٹ کٹس کی تلاش کے اندر رہتے ہیں۔ تو بہرحال پھر وہ جبھی کسی مقام کو حاصل بھی نہیں کر پاتے۔ تو دیکھیے اس قرآن سے کتنے مقامات عالیہ کو حاصل کیا اسی قرآن کی تلاوت سے۔ تو اس قرآن کو کوشش کریں کہ اپنے اندر بھی اتاریں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے تھے قرآن شب قدر میں نازل ہوا، شب قدر میں قرآن دل میں اتارو گے تو تمہاری ذات کا حصہ بن جائے گا، اگر فقط سر پر رکھو گے تو 5 منٹ بعد یہ الگ ہو جائے گا، تم الگ ہو جاؤ گے۔ صرف اگر سر کی حد تک، ابھی آپ نے دیکھی تھی نا ایک تصویر، وہ فیشن زدہ ناخن آپ نے دیکھے جس میں وضو بھی ممکن نہیں ہے جس کے اوپر، اور اس میں پھر آپ جو ہے اس قسم کے اعمال انجام دے رہے ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ذات کا حصہ قرآن بنا نہیں، یہ الگ تم الگ، اس کے اوپر عمل کرو قرآن کے اوپر۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جواد عملی بھی فرماتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کے دیکھیے جو جلد ہوتی ہے اس کے بوسے لیتے ہیں، ہم قرآن کے صفحات کے بوسے لیتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صفحات متبرک ہو چکے ہیں، اور حقیقت ہے۔ دیکھیے ہم جب بھی حجاز مقدس جاتے ہیں اور وہاں پر خانہ کعبہ، مسجد نبوی وغیرہ جاتے ہیں تو ہمیں تبرکات کو چومنے سے روکا جاتا ہے۔ آیت اللہ سید عبد الحسین شرف الدین موسوی عاملی، جو کہ کتاب المراجعات
جنہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے اور مذہب اہل بیت کے نام سے اردو میں ترجمہ ہوئی، فارسی میں المناظرات کے نام سے ترجمہ ہوئی، صاحب المراجعات ہی کہلاتے ہیں۔ اور جب یہ حج پر تشریف لے گئے تھے، اور باقاعدہ شاید وہ پہلے عالم دین ہیں گزشتہ کئی سو سالوں کے اندر کہ جنہوں نے مسجد الحرام میں باقاعدہ ان کی امامت میں نماز تک ادا کی گئی، مسجد الحرام میں، عبد الحسین شرف الدین موسوی۔ تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا ملک عبد العزیز، ان سے ملاقات بھی ہوئی، تو آپ نے بادشاہ کو چمڑے کی ایک جلد میں قرآن کا تحفہ پیش کیا۔ بادشاہ نے اس کو لیا، چوما، پیشانی اس کے اوپر رکھی۔ فوراً آپ نے کہا ہے بادشاہ آپ نے اس کی جلد کا بوسہ کیوں لیا؟ یہ تو بکری کی کھال کا بنا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں نے اس کا بوسہ نہیں لیا بلکہ اس کے اندر جو موجود قرآن ہے اس کی تعظیم میں نے کی۔ تو فوراً آپ نے کہا احسنت، اے بادشاہ ہم شیعہ بھی رسول کی زری کو اسی احترام اور تعظیم کی خاطر ہی بوسہ دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ہم فقط اس دھات کی بنی ہوئی چیز کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے بلکہ اس کا جو مظروف ہے، جو اس کے اندر موجود پیغمبر اسلام ہے، ان کی عظمت کے تحت ہم اس کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا باقاعدہ، اور بادشاہ نے مجبور ہو کر اس سال پیغمبر اسلام کے آثار کو چومنے کی اجازت بھی دیتی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ولی عہد آیا اس نے باقاعدہ قانون پاس کیا اور اس کے بعد پھر سے پابندی لگا دی گئی، جب بھی وہاں پہ آج کل روکا جاتا ہے۔ تو آیت اللہ جواد عاملی یہ فرماتے ہیں کہ ہم جب قرآن کی جلد کے بوسے لیتے ہیں، ہم قرآن کے صفحات کے بوسے لیتے ہیں، تو یہ جو بے جان اشیاء ہیں، یہ صفحے، یہ جلد، یہ جب حروف قرآن سے متصل ہو کر متبرک ہو جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بے جان اشیاء جب متصل ہو کر متبرک ہو رہی ہیں تو کیوں نہ ہم اپنی روح اور جان کو قرآن سے مانوس کر کے متبرک بنا لیں۔ ہم بھی تو اپنی روح کو متبرک بنا سکتے ہیں، ہم بھی تو اپنی جان کو متبرک بنا سکتے ہیں اگر قرآن کے احکام سے اپنے آپ کو متصل کر لیں۔ آپ بھی متبرک ہو سکتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں فقط یہ الفاظ جس صفحے کے اوپر یہ متبرک ہوا ہے، جلد متبرک ہوئی ہے، جزدان متبرک ہو گیا ہے، نہیں، اس طریقے سے بھی متبرک بنایا جا سکتا۔ تو خاص طور پر یہ جو تلاوت ہے، اس رات کو خاص طور پر تلاوت کرنی ہے، اور اب قرآن کو کچھ اہمیت دی جانے لگی ہے۔ مساجد کے اندر بھی قرآن کے حوالے سے پروگرام ہونے لگے ہیں۔ ایران میں تو پہلے سے ہوتے آ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں بھی اب ماشاءاللہ سے شروع ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر قرآن کے حوالے سے مرحومین کو اس رات ضرور یاد رکھا جائے، بلکہ کوشش کریں کہ جتنے بھی اعمال شب قدر جب آپ انجام دینا شروع کریں گی تو اس میں تمام مرحومین کی بھی نیابت کی نیت کر لیں، تمام مرحومین کی نیابت کہ میں یہ ان کی طرف سے بھی تمام اعمال کو انجام دے رہی ہوں۔ دیکھیے یہ جو مرحومین ہو گئے، دیکھیے ایک تو حرموں میں ویسے بھی جو متصل حرموں میں جو ہے نا مختلف قبور ہیں، جہاں کے علماء کے قبور ہیں، اصحاب کی قبور ہیں، مختلف ائمہ کے حرموں میں نظر آتی ہیں۔ جیسے حرم معصومہ قم کے ایک تو اندر بھی ایک لحاظ سے قبرستان ہے جہاں خواتین کو کبھی کبھی جانے کی اجازت دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے ہیں، ان کی قبور تک مختلف مراجع کی قبور بھی ہیں۔ تو حرم کے اندر بھی قبریں ہیں، اور اس سے تھوڑا سا باہر نکل کر ہی دروازے کے باہر آیت اللہ بروجردی کی قبر بھی آپ نے دیکھی ہوگی جو لوگ وہاں گئے ہیں۔ اسی طریقے سے حرم امام رضا ہے، وہاں پر بھی بڑے بڑے علماء کی قبور ہیں، نجف میں بھی ہیں۔ تو معصومہ قوم کے حرم میں بھی قبور ہیں، اور حرم سے باہر جب نکل جاتے ہیں تو ایک قبرستان شیخان ہے جہاں کپڑے کی وغیرہ کی دکانیں ہیں، مارکیٹس وغیرہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ انتہائی نورانی اور بابرکت مقام ہے۔ جس طریقے سے نجف میں علی آقا قاضی کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا، اس طرح قبرستان شیخہ میں بھی لوگ سامنے سے گزرتے ہیں زائرین، وہیں سامنے ہوٹلوں میں رہائش پذیر ہیں لیکن قبرستان شیخان میں کبھی نہیں جاتے نظر آتے۔ اور کتنے بڑے بڑے علماء اور شہداء اور اصحاب امام اس قبرستان کے اندر دفن، بالکل متصل۔ زکریا ابن آدم، 6، 7، 8ویں امام کے صحابی،
اور امام خود کہتے تھے جس کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا کہ میں آ نہیں سکتا، کہا زکریا ابن آدم سے جا کر پوچھو. اور اس کے علاوہ زکریا ابن ادریس اور ابن قولویہ کی قبر بھی وہاں قریب ہی ہے، اس سے متصل ہی ہے. جواد ملکی تبریزی کی قبر وہاں پر ہے، کتنے جن کا بھی ذکر ہو رہا تھا. رہبر معظم بھی جب بھی جاتے ہیں جواد ملکی تبریزی کی قبر پہ ضرور جاتے ہیں. اس کے علاوہ مرحوم حید جی، یہ خود عرفا میں سے ہیں. موت اختیاری کے حوالے سے ان کا واقعہ تھا جو کہ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے. تو طالب علموں کے لحاظ سے اور جو زائرین ہیں اور مومنین کو اس قبرستان میں ضرور جانا چاہیے. تو اپنے تمام بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو معصومہ قوم کا جو حرم ہے اس سے جو متصل جو قبریں ہیں وہ اس کے بعد پورے قم میں قبرستان شیخاں سے بڑھ کر کوئی بھی بابرکت مقام نہیں. یعنی معصومہ کے حرم کے علاوہ جو سب سے بابرکت مقام قم کے اندر ہے وہ قبرستان شیخان. تو آپ خود سوچیں کہ یہ کتنا لیکن لوگ عام طور پر نہیں جاتے ہیں وہاں پر. اسی طریقے سے امام رضا کے روضے کے احاطے میں بھی شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی کی قبر بھی. اتنے بڑے مقام کو حاصل کرنے کے بعد بھی آج بھی شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی، یعنی ویسے تمام مرحومین کا یہ سلسلہ ہے، وہ اب بھی تلاوت قرآن کے ثواب کو ہدیے کے طور پر فرمائش کرتے ہیں. باقاعدہ فرمائش کہ تلاوت قرآن کا ہدیہ ان کو کیا جائے. تو اس رات کو ان کو کیسے فراموش کیا جائے گا. کربلائی رضا کرمانی جو کہ اس زمانے میں آستان قدس رضوی کے مؤذن تھے، کہہ رہے ہیں کہ میں شیخ کی وفات کے بعد، شیخ حسن علی نخودکی کی وفات کے بعد روزانہ بین الطلوعین ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جاتا تھا. کہہ رہے ہیں ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ شیخ خواب میں آئے ہیں میرے اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ تم روزانہ میری قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہو، لیکن تم میرے لیے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کیوں نہیں پڑھتے ہو. سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ. شیخ حسن علی جیسا عارف کامل وہ فرمائش کر رہا ہے دو سوروں کی. یعنی اتنے بابرکت سورے ہیں یہ، مرحومین کو اتنا فائدہ پہنچانے والے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے ثواب ملنے کے باوجود بھی فرمائش کر رہے ہیں کہ تم یہ دو سورے کیوں نہیں پڑھتے ہو. کہہ رہے ہیں اس جملے کو شیخ حسن علی نے خواب میں 3 مرتبہ جو اسی جملے کی تکرار کی. تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا. کہہ رہے ہیں میں بیدار ہوا تو ایک چیز دیکھ کر محسوس کر کے حیران رہ گیا کہ یہ دونوں سورے مجھے حفظ ہو چکے تھے. اور کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں نے روزانہ جا کر ان سوروں کی تلاوت شروع کر دی. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال آج کی رات مرحومین اس طرح سے آپ کی تلاوت قرآن کے ثواب کا بھی انتظار کریں گے. تو یقیناً یہ 2 سورے اگر پڑھنے کے بعد کسی کے پاس وقت ہو تو اس سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کو اپنے مرحومین کے لیے ضرور تلاوت کریں. دیکھیے عبادات میں بہرحال محنت تو کرنی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنے زیادہ تو یہ چیزیں آتی جا رہی ہیں، اس کا وقت اتنا کہاں ہوگا. اللہ انشاءاللہ برکت اس میں پیدا کرے گا، وقت بھی نکلے گا. تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ تقی بہجت کہتے تھے کہ زمانہ غیبت میں جو عبادات کرنے کا ثواب ہے زمانہ ظہور سے زیادہ ہے. یعنی اس میں جو اگر آپ نے محنت کر لی تو اس کا ثواب زمانہ ظہور امام، یعنی جب امام ظہور کر جائیں گے اس وقت کی عبادت سے زیادہ ثواب آج کل کے دور میں عبادت کا ہے. اچھا، اس رات کے لیے پیغمبر تو کہہ ہی چکے ہیں کہ شب قدر میں کسی نے پوچھا پیغمبر سے کیا مانگے تو آپ نے کہا تم صحت اور عافیت مانگو. صحت انسان کی نہیں ہوتی تو تمام عبادات کی انجام دہی سے بھی رہ جاتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں خاص طور پر بیمار حضرات اس رات کو دعائے مشلول بیماری کے لیے ضرور پڑھیں، یا ان کے لواحقین یا ان کے جو گھر والے ہیں وہ اپنے بیماروں کے لیے دعائے مشلول، کہ اس میں اعظم اس کے اندر اس دعا کے اندر، اور یہ بہت مجرب ہے. تو بیماروں کے لیے علی الخصوص اگر کوئی دعائے مشلول پڑھے تو شب قدر کے اندر بہت فائدہ ہے. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، آج کل لوگ ایک چیز کی بہت زیادہ سوالات کرتے دیکھے جا رہے ہیں کہ دل کو ہمارے سکون نہیں ملتا ہے.
دل سے جیسے سکون غائب ہو گیا، دل میں ہر وقت دھڑکے لگے رہتے ہیں، یعنی بظاہر لوگوں کے مالی حالات اچھے ہوئے لیکن سکون غارت ہو گیا. تو حجت الاسلام صوفی وہ فرماتے ہیں کہ دل کے سکون اور آرام کے لیے، جس میں دل کی ظاہری بیماریاں بھی شامل ہیں، باطنی بیماریاں بھی شامل ہیں، اور سکون قلب کے لیے فرماتے ہیں اگر ہاتھ کو سینے پر رکھ کر انسان 3 مرتبہ کھڑے ہو کر اور 3 مرتبہ بیٹھ کر سورہ رات کی آیت نمبر 28 پڑھے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو پڑھے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان دلوں کو فقط اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے. سورہ رات کی آیت نمبر 28 کو 3 مرتبہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ بیٹھ کر پڑھے تو جسم دل کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لیے اور سکون قلب کے لیے بہت مجرب عمل ہے، یہ فرماتے ہیں. تو بیچ میں ذکر آ گیا، سوچا کہ لوگ بہت زیادہ آج کل پریشان ہیں کہ مالی حالات کے ٹھیک ہونے کے باوجود بھی. اچھا، اب ایک چیز اور علماء فرماتے ہیں کہ خاص طور پر نماز شب اس کو فراموش نہ کریں. جو اس کے پابند نہیں ہے نماز شب کو، خاص طور پر نماز شب اس رات کو کوشش کریں کہ اس رات سے عہد کر لیں. جو شب قدر کا ایک بہت بڑا فائدہ آپ کو اٹھانا ہے نا کہ نماز شب روزانہ آپ پڑھیں گے، تو کوشش کریں ایک تو 11 رکعت والی نماز شب وہ شب قدر سے اس کا آغاز کر دیں، جو کہ بعد کی زندگی تک بھی اس کو جاری و ساری رکھیں. اچھا، اب مسئلہ ہے کہ باتیں ابھی پھر بہت تھیں، تقریباً میرے اعتبار سے تقریباً آدھے گھنٹے کا تقریباً میرے لحاظ سے ابھی میٹر اور تھا کہ جو کہ کچھ اعمال اور بیان کرنا تھے، لیکن ظاہر شب قدر ایک ایسی عظیم اور بابرکت رات ہے کہ بہرحال اس کا جتنا بھی اس کا حق کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی اعمال بتائے گئے ہیں، بہت سے علماء یہ جملہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتی. طالب علموں سے فرماتے ہیں کہ تبدیلی یوں نہیں آتی کہ پچھلی کلاس کا سبق جو ہے اس پر عمل تم نے نہیں کیا ہوتا. یعنی جو انسان جتنا حاصل کر لے اس پر عمل شروع کر دے تو خود بخود اس کے اندر تبدیلی آتی چلی جائے گی. ہمارے ساتھ یہ کہ جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ پھر اپنے نفس کے اندر بہت تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی. یہ رات دعاؤں کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے. کوشش کریں، گڑ گڑائیں کہ چشمہ قبولیت، زمزم ہے جو قبولیت ہے اس کو بہرحال جاری ہونا ہی پڑتا ہے. دعاؤں کو ایڑیاں رگڑیں باقاعدہ اس رات کو، تو انشاءاللہ تمام اپنی دعاؤں کو بھی آپ قبول کروا لیں گے، اپنی زندگی کے اندر ایک ایسی پرماننٹ تبدیلی بھی لے کر آئیں گے کہ آئندہ زندگی میں انسان کوئی گناہ نہ کرے اور مکمل زندگی کو اطاعت الہی میں گزارے.